نحمده وصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی صورت سورۃ زلزال۔ سورۃ الزلزال، سورہ زلزال مکیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنیہ ہے۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ زلزال کا معنی ہے ہلا دینا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ زلزال کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کے فضائل بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ زلزال پڑھے تو یہ اس کے لیے نصف قرآن کے برابر ہے، جو سورہ کافرون پڑھے تو یہ اس کے لیے چوتھائی قرآن کے برابر ہے، اور سورہ اخلاص کا پڑھنا تہائی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ ترمذی شریف، کتاب الفضائل القرآن۔ سورہ زلزال کے مضامین کی طرف نظر کرتے ہیں تو اس میں قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کی چند علامات بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کا وہ سب کچھ بیان کر دے گی جو اس پر انہوں نے کیا ہوگا۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ مختلف حالتوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جس نے ذرہ بھر نیکی کی یا گناہ کیا ہوگا تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال کی اپنے سے ماقبل سورہ بینات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ بینہ کے آخر میں بیان کیا گیا کہ کافروں کی سزا جہنم اور مسلمانوں کی جزا جنت ہے، اور اس صورت میں یہ سزا اور جزا ملنے کا وقت بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت سورۃ عادیات۔ سورہ عادیات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق مکیہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق مدنیہ ہے۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 1 رکوع 11 آیتیں ہیں۔ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مجاہدین کے ان گھوڑوں کو عادیات کہتے ہیں جنہیں وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تیزی سے دوڑاتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ عادیات کہتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان کے ناشکرے ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری اور انکار کرتا ہے، اور وہ اپنے اس عمل پر خود بھی گواہ ہے۔ اس صورت کے آخر میں مال کی محبت میں مضبوط اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کمزور انسان کی مذمت بیان کی گئی، اور وہ اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دیتے وقت کام آئیں گے۔ اس سورہ عادیات کی اپنے سے ماقبل سورہ زلزال کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ زلزال کے آخر میں نیکی اور گناہ کی جزا بیان کی گئی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے اور آخرت میں لیے جانے والے حساب کی تیاری نہ کرنے پر انسان کی سرزنش کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت سورۃ القاریعہ۔ سورہ قاریہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 1 رکوع 11 آیتیں ہیں۔ قاریعہ کا معنی ہے دل ہلا دینے والی، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قاریعہ کہتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئیں، اور اس میں یہ مضامین بھی بیان ہوئے ہیں کہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن دہشت اور سختی سے تمام لوگوں کے دل دہل جائیں گے، اور میدان قیامت میں لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دنی ہوئی اون کے ریزوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہوگا تو وہ جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا،
اور جن کی نیکیوں کا ترازو ہلکا پڑے گا تو اس کا ٹھکانہ شعلہ مارتی ہوئی آگ حاویہ ہوگا، جس میں انتہا کی سوزش اور تیزی ہے۔ سورہ قاریہ کی اپنے سے ماقبل سورہ عادیات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ عادیات کے آخر میں قیامت کے اوصاف بیان کیے گئے اور سورہ قاریہ میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے اس سخت دن ہمیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کالی کملی میں جگہ عطا فرمائے اور اس دنیا میں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا